الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. أما بعد، آج ہم نے انشاءاللہ تعالی مذہب حنفی کی جو مشہور کتابیں ہیں، مشہور کتابیں مذہب حنفی کی جو ہیں وہ پڑھنی ہیں. کتابوں کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے. اہم کتب المذہب، مذہب حنفی کی جو مشہور کتابیں ہیں، جو بڑی کتابیں ہیں، اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے آج صرف. اچھا، مذہب حنفی کی جو کتابیں ہیں، سب سے بڑی کتابیں اور سب سے مشہور کتابیں وہ ظاہر الروایہ ہیں. کتب ظاہر الروایہ، یہ ظاہر الروایہ جو کتابیں ہیں یہ سب سے مشہور کتابیں ہیں مذہب حنفی کی. کیونکہ مذہب حنفی کی کتابیں جو ہیں وہ اس کی تین قسمیں ہیں. مذہب حنفی کی جو کتابیں ہیں اس کی تین قسمیں ہیں. آپ ایسے لکھ سکتے ہیں کہ ظاہر الروایہ، اور اس کے بعد نوادر، اور اس کے بعد نوازل. ظاہر الروایہ اور اس کے بعد النوادر اور اس کے بعد النوازل. نوازل کا دوسرا نام ہے الفتاوی. الفتاوی تو نوازل بھی کہا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ فتاوی بھی کہا جاتا ہے. اچھا، ظاہر الروایہ وہ کتابیں ہیں جو امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ نے لکھی اور متواتر سند کے ساتھ یہ ثابت ہیں، منقول ہیں، نقل کیے گئے ان سے. دو باتیں، پہلی بات یہ ہے محمد بن الحسن نے لکھی، اور دوسری بات متواتر سند کے ساتھ ثابت ہیں. اما نوادر جو ہیں، بعض علماء اس کو مسائل النوادر کہتے ہیں. مسائل النوادر، مسائل النوادر وہ کتابیں ہیں جو محمد بن الحسن نے لکھی یا دوسروں نے لکھی لیکن متواتر سند کے ساتھ ثابت نہیں ہیں. صحیح ہے؟ پہلے میں یہ تھا صرف اور صرف محمد بن الحسن کی کتابیں. دوسری بات یہ ہے کہ متواتر سند کے ساتھ ثابت ہیں. لیکن یہ جو ہیں نوادر، یہ محمد بن الحسن کی کتابیں بھی اور ساتھ ساتھ دوسروں کی کتابیں، لیکن متقدمین کی کتابیں. اب متقدمین کس کو کہتے ہیں یہ انشاءاللہ بعد میں پہچانیں گے کہ مذہب حنفی میں متقدمین اور متاخرین کس کو کہتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ متواتر سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، لیکن یہ نوازل جو ہیں یہ متاخرین کی کتابیں ہیں، متقدمین کی نہیں ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ متواتر سند کے ساتھ ثابت ہو یا نہیں ہو. اچھا، ظاہر الروایہ جو کتابیں ہیں مذہب حنفی کی وہ 6 کتابیں ہیں، وہ جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا. ہاں، ابن عابدین رحمہ اللہ نے اس شعر میں سارے جمع کیے. وَكُتْبُ ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ أَتَتْ پڑھو یہ سِتًّا لِكُلِّ ثَابِتٍ عَنْهُمْ حَوَتْ صنفها محمد الشيباني حرر فيها المذهب النعماني الجامع الصغير والكبير والسير الكبير والصغير ثم الزيادات مع المبسوط تواترت بالسند المضبوط كذا له مسائل النوادر إسنادها في الكتب غير ظاهر وبعدها مسائل النوازل خرجها الأشياخ بالدلائل. یہ جو فقہ نوازل کی جو کتابیں ہیں یہ تخریجات ہیں، تخریجات جو علماء نے کیے. تخریج کس کو کہتے ہیں؟ تخریج اس کو کہتے ہیں، مثال کے طور پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک مسئلے میں ایک جواب دیا، ایک نیا مسئلہ آئے جس کے بارے میں امام ابو حنیفہ نے کچھ نہیں کہا، لیکن آج وہ فوت ہو گئے.
ہم اس پہلے مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ پہلے مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ کہا تھا، تو اس دوسرے مسئلے میں اگر زندہ ہوتے تو انہوں نے یہ کہنا تھا، تو ہم یہ جواب دیں اور کہیں کہ امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے۔ آپ میں سے کوئی شخص کہے گا کہ ہم اگر ممکن ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ زندہ ہوتے اور یہ بات نہیں کرتے، کوئی اور بات کرتے ہیں، ممکن ہے؟ ممکن ہے؟ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے جو بات کی، جو جوابات دیے، آنکھیں بند کر کے انہوں نے فتوے نہیں دیے، بلکہ انہوں نے کچھ قواعد مد نظر رکھے، انہوں نے جوابات دیے، تو وہی قواعد آج بھی مد نظر رکھتے۔ اس کے لیے ایک مثال سنو، سمجھ آئے تو الحمدللہ، نہ سمجھ آئے تو پھر بھی سنو۔ مثال کے طور پہ ایک مسئلہ ہے اصولی اختلاف علماء کے درمیان کہ منطوق کے عموم کو کیا مفہوم خاص کر سکتا ہے یا نہیں۔ ایک ہے منطوق، ایک ہے مفہوم۔ منطوق اس کو کہا جاتا ہے کہ جو حکم ثابت ہو رہا ہے اس کا ذکر لفظاً اس عبارت میں موجود ہو، منطوق اس کو کہتے ہیں، اس نص میں موجود ہو۔ منطوق مفہوم اس کو کہتے ہیں جس حکم پہ یہ نص دلالت کر رہا ہے وہ حکم ظاہراً موجود نہیں ہو، وہاں پہ نص میں، عبارت میں موجود نہیں ہو، تو کیا مفہوم جو ہیں یہ منطوق کے عموم کو خاص کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں جمہور علماء کہتے ہیں کہ خاص کر سکتا ہے، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خاص نہیں کر سکتا۔ یہ ایک اختلاف ہے علماء کے درمیان۔ اس پہ کئی مسائل جو ہیں تفریعات ہیں۔ مثال کے طور پہ اب ایک عام ہے، ایک حدیث عام ہے، دوسری جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الماء طہور لا ينجسه شيء، عام ہے، الماء طہور لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه۔ الماء طہور یہ عام ہے، کس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے؟ منطوق سے، اس نص کے منطوق سے۔ الماء طہور، ہم کہتے پانی صاف ہے، گندا ہوتا ہی نہیں ہے، جتنی بھی گندگی اس میں گر جائے، جب تک رنگ تبدیل نہ ہو جائے، بو تبدیل نہ ہو جائے اور ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے، یہ تین چیزیں اگر نہ بدلیں تو پانی گندا نہیں ہوتا۔ یہ ہم کہاں سے ثابت کر رہے ہیں یہ مسئلہ؟ منطوق سے۔ لیکن دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، اگر پانی دو قلہ ہو، دو مٹکے ہوں تو یہ پانی گندا نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے کم ہو تو گندا ہوتا ہے، لیکن اس سے دو مٹکے ہو یا اس سے زیادہ ہو تو وہ گندا نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ دو مٹکے سے زیادہ ہو گندا نہیں ہوتا، یہ ہم مفہوم سے ثابت کر رہے ہیں یا منطوق سے؟ مفہوم سے۔ ہاں، تو اب دونوں کے درمیان تعارض ہے، دونوں حدیث کے درمیان بظاہر تعارض ہیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گندا ہوتا ہی نہیں، چاہے دو مٹکوں سے کم ہو یا زیادہ ہو۔ دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ دو مٹکوں سے زیادہ ہو تو گندا نہیں ہوتا، کم ہو تو گندا ہوتا ہے۔ اب کریں گے کیا؟ جو علماء کہتے ہیں کہ مفہوم کے ذریعے منطوق کے عموم کو خاص کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس قلتین والی حدیث کی وجہ سے اس مطلق حدیث کو، اس عام حدیث کو ہم خاص کریں گے۔ لیکن جو علماء کہتے ہیں، منہم شیخ الاسلام وغیرہ علماء، ابن حزم بھی یہی کہتے ہیں کہ منطوق مفہوم جو ہیں یہ منطوق کے عموم کو خاص نہیں کر سکتا، تو لہذا یہاں پہ پانی گندا نہیں ہوگا۔ پانی تب گندا ہوگا جب اس کا رنگ بدل جائے یا ذائقہ یا بو، تین چیزوں میں سے کوئی ایک بدل جائے تو پانی گندا ہوگا، ورنہ نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک بالٹی پانی ہے، آپ کا چھوٹا بھائی آیا، اس بالٹی میں پیشاب کے اس بالٹی کے پاس ہی اس نے پیشاب کیا تو دو تین قطرے اس بالٹی میں گر گئے، اب وہ قطرے اس میں مکس ہو گئے، نظر نہیں آ رہے، بو نہیں بدل گیا، ذائقہ بھی نہیں بدلا، رنگ بھی نہیں بدلا، پانی صاف ہے، ان کے نزدیک پانی صاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الماء طہور لا ينجسه شيء۔ ہاں، اب یہ قاعدہ ہے ان کے نزدیک۔ اب جن علماء نے کہا کہ مفہوم کے ذریعے منطوق کے عموم کو خاص نہیں کیا جاتا، ہمارے پاس جتنے مسائل آگے آئیں گے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی شیخ الاسلام کا قول ہے، یہ بھی قول ہے، یہ بھی قول ہے، کیونکہ ادھر شیخ الاسلام نے یہ کہا تو ادھر بھی شیخ الاسلام یہی کہیں گے۔ اس کے لیے ایک مثال چاہیے یا رہنے دیں؟ ہاں،
چلیں ہاں حنظلہ مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ البکر تستأمر وإذنها صماتها، بکر لڑکی ہو اس کو نکاح کے لیے اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ راضی ہے یا نہیں ہے، اور راضی ہونے کے لیے رضامندی کے لیے دلیل کیا ہے؟ اذنها صماتها، خاموشی۔ یہ عام ہے، بکر لڑکی چاہے وہ باپ والی ہو، اس کا باپ زندہ ہو یا نہیں ہو، چاہے یہ بکر 40 سال کی ہو، 50 سال کی ہو یا 10-15 سال کی ہو، عام ہے۔ چاہے یہ لڑکی خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، چاہے یہ لڑکی امیر ہو یا غریب ہو، چاہے یہ لڑکی عالمہ ہو یا ڈاکٹر ہو یا جاہلہ ہو، کچھ بھی عام ہے یہ من جمیع الجوانب۔ لیکن ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرماتے ہیں کہ الیتیمۃ تستأمر، یتیم بچی سے پوچھا جائے گا۔ اب یتیم بچی سے پوچھا جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ باپ والے سے نہیں پوچھا جائے گا، باپ اس پہ زبردستی کر سکتا ہے، بغیر پوچھے شادی کروا سکتا ہے۔ الیتیمۃ تستأمر یعنی یتیم بچی سے پوچھا جائے گا، مطلب کیا ہے کہ غیر یتیم بچی اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ سن رہے ہیں آپ؟ سمجھ آ رہی ہے؟ غیر یتیم بچی سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ مفہوم سے ثابت ہو رہا ہے، اور اس کے مفہوم سے منطوق سے ثابت ہو رہا ہے کہ چاہے بچی یتیم ہو یا غیر یتیم ہو پوچھا جائے گا۔ اب تعارض ہے۔ ہاں اب یہاں پہ جن علماء کا یہ قول ہے کہ مفہوم کے ذریعے منطوق کے عموم کو خاص نہیں کیا جاتا، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ سب سے پوچھا جائے گا۔ لیکن جو کہتے ہیں کہ مفہوم کے ذریعے منطوق کے عموم کو خاص کیا جا سکتا ہے، وہ کہتے ہیں یہاں پہ یہ صرف یتیم بچی کے لیے ہے، باقیوں کے لیے نہیں ہے۔ جس طرح اس مسئلے میں بدایت المجتہد میں آپ پڑھیں گے، آپ پڑھ چکے ہیں بدایت المجتہد میں، یہ ابن شبرمہ اور عثمان البتی رحمہ اللہ کا جو قول ہے۔ تو خلاصۃ الکلام یہ ہے، اب ہمیں پتہ چلا کہ شیخ الاسلام کا یہ موقف ہے، 2-3 مسائل میں انہوں نے یہ جوابات دیے، لہذا اب 10-15 مسائل اور آئیں گے، ہم جواب دیں گے اور کہیں گے یہ قول کس کا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا۔ ہم کر سکتے ہیں اس طرح، ہمارے لیے جائز ہے، ہم جھوٹ نہیں بول رہے، کیونکہ یہ تخریجات ہیں، اور فقہ آپ دیکھیں اکثر جو ہیں تخریجات ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ فرمایا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ امام مالک نے یہ فرمایا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کیا یہ علماء جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں، جھوٹ نہیں بول رہے، تخریج کر رہے ہیں۔ لیکن غلطی کہاں پہ واقع ہوتی ہے احمد؟ غلطی کہاں پہ واقع ہوتی ہے؟ غلطی یہاں پہ واقع ہوتی ہے کہ کبھی کبھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ منطوق ہیں، عام ہیں، اور یہ خاص ہیں، وہ اصل میں عام خاص ہوتے ہی نہیں ہیں۔ میں ایک تخریج کرتا ہوں کہ یہ شیخ الاسلام کا قول ہے، یہ فلان کا قول ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے، یہ امام مالک کا قول ہے۔ غلطی میرے اس طریقے میں ہوتی ہے تو کوئی اور عالم اور طرح تخریج کرتا ہے، اس لیے پھر مذہب میں 2-3 اقوال بن جاتے ہیں کہ یہ بھی امام ابو حنیفہ کا قول ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی قول ہے، بعض علماء کہتے ہیں نہیں یہ بھی قول ہے۔ اصل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں، لیکن یہ تخریجات جو علماء نے کی ہے، ہر کسی نے مختلف تخریجات کی ہے۔ یہ 2-3 اقوال جو بنتے ہیں، اس کے کئی اسباب ہیں، بعد میں بتاؤں گا وہ ساتھ ساتھ، لیکن ایک سبب یہ بھی ہے، مذہب میں 4-5 اقوال ہوتے ہیں، اور 5 اقوال امام ابو حنیفہ کے، 5 اقوال امام مالک کے، 4 اقوال امام شافعی کے، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وَبَعْدَهَا مَسَائِلُ النَّوَازِلِ خَرَّجَهَا الْأَشْيَاخُ بِالدَّلَائِلِ، یعنی اشیاخ نے، شیوخ نے یہ تخریجات کیے۔ اچھا، اور مسائل النوازل میں سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی ہے فتاوی النوازل لأبی اللیث السمرقندی، ابو اللیث السمرقندی۔ یہ اشعار یاد ہیں؟ یہ میں نے آپ کو جو وائٹ بورڈ پہ لکھے دیا تھا، یہ وہی تصویر ہے، ہاں یاد ہے؟ یہ ایک بار پھر پڑھنا ہے۔ وَكُتْبُ ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ أَتَتْ سِتًّا لِكُلِّ ثَابِتٍ عَنْهُمْ حَوَتْ صنفها محمد الشيباني حرر فيها المذهب النعماني
الجامع الصغير والكبير والسير الكبير والصغير ثم الزيادات مع المبسوط تواترت بالسند المضبوط. یہاں تک ظاہر الروایہ مکمل ہو گئے. اب اس کے بعد كذا له مسائل النوادر اسنادها في الكتب غير ظاہر. ہاں یہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. مثال کے طور پہ کیسانیات، ہارونیات، جرجانیات وغیرہ وغیرہ جو کتابیں، کتاب الامالی ابو یوسف کی وغیرہ وغیرہ بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ یہ. اچھا آخر میں وبعدها مسائل النوازل خرجها الاشیاخ بالدلائل. اچھا اس کے بعد جو ہیں مذہب حنفی کی جو مشہور کتاب ہے اس کا نام ہے الکافی. الکافی جو ہے یہ حاکم الشہید کی کتاب ہے الکافی. اچھا حاکم الشہید کی کتاب ہے یہ الکافی. انہوں نے کیا کیا، یہ 6 کتابیں جو ہیں ان 6 کتابوں کا خلاصہ انہوں نے اور نچوڑ جمع کیا ایک کتاب میں، اور اس کتاب کا نام رکھا الکافی. الکافی. اور یہ جو ہیں الحاکم الشہید رحمہ اللہ یہ بہت بڑے عالم تھے، اور ان کو زبردستی پہلے جو ہیں حاکم ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو وزیر بنایا گیا. ان کو وزیر بھی کہا جاتا ہے، الوزیر، الحاکم، الشہید. شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو لوگوں نے ظلماً قتل کیا ہے. فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور ان کو قتل کیا گیا. اچھا اور بہت زبردست انسان تھے، بڑے عالم تھے یہ. نہیں وہ اگلے ہیں، وہ آگے آ رہے ہیں. اچھا پھر کہتے ہیں امام ابن عابدین رحمہ اللہ وَيَجْمَعُ السِّتَّ كِتَابُ الْكَافِي لِلْحَاكِمِ الشَّهِيدِ فَهُوَ الْكَافِي. اچھا اس کے بعد ایک اور عالم آئے جن کا نام ہے سرخسی رحمہ اللہ. سرخسی رحمہ اللہ نے کیا کیا، یہ جو حاکم الشہید نے جو کتاب لکھی اس کتاب کا خلاصہ انہوں نے لکھا. اس کتاب کا خلاصہ لکھا، شرح لکھی انہوں نے، کافی کی شرح. اچھا کافی کی شرح لکھی اور شرح کا نام رکھا المبسوط. المبسوط. اچھا یہ سرخسی رحمہ اللہ جو ہیں ان کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا. چلیں اچھا ابن عابدین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اول شروحه الذي كالشمس شرح شمس الائمة السرخسی. یا اس طرح پڑھتے ہیں اقوى شروحه الذي كالشمس مبسوط شمس الائمة السرخسی. دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح نقل ہے. معتمد النقول ليس يعمل بخلفه وليس عنه يعدل. ہاں مذہب حنفی میں کوئی بات آپ کو ظاہر الروایہ میں مل جائے اس سے آپ نے ہٹنا نہیں ہے، لیکن ظاہر الروایہ بڑی کتابیں ہیں، 6 کتابیں کون مطالعہ کرے گا؟ آؤ یار کافی کی طرف وہ مطالعہ کرو، مشکل ہے سمجھ نہیں آتی. مبسوط کی طرف آؤ، مبسوط میں کوئی مسئلہ آپ کو مل جائے دوسرے مسئلے کی طرف نہیں، دوسری کتاب کی طرف جانا ہی نہیں ہے، کیونکہ معتمد النقول لیس یعمل بخلفہ، اس کے خلاف دوسری کتاب پہ عمل نہیں کیا جائے گا. ولیس عنہ یعدل، اور اس کتاب سے کسی دوسرے کتاب کی طرف نہیں جایا جائے گا، اس کتاب پہ یہ عمل کیا جائے گا. سمجھ شریف میں آ رہا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.